اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آیات حضرت صدیق اکبر کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے وہ شخص، الاتقا، جو اتقا ہے۔ اتقا کہتے ہیں سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، الاتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور تمام مفسرین کے نزدیک، جن میں اہل تشیع بھی شامل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ تو الاتقا یہاں حضرت ابو بکر کو فرمایا گیا کہ ابو بکر سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ وقت کم ہے، ایک مسئلہ یہاں ضروری ہے بتانا، بچ گیا تو اگلے جمعہ۔ ہم لوگ یعنی اہل سنت والجماعت، یہ اس فضیلت سے ہٹ کر ہے مسئلہ، اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں، اور ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جی امام اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا امام، کہ اس سے بڑا امام کوئی نہ ہو، اور سب سے بڑے امام تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بڑا امام تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو بات تو درست ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم کہنے کی بجائے آپ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب اسی آیت کے اندر ہے، اس سوال کا اعتراض ہے۔ ویسے تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں، یہ اعتراض، یہ سوال بدنیتی پر مبنی ہے، بغض اور حسد اور کینے پر مبنی ہے، اس لیے کہ ایک غیر صحابی کا تقابل صحابی سے کرنا ممکن نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ جتنے بڑے اللہ کے ولی بن جائیں کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چاہے جائے کہ امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل کرنا، یہ تو کوئی تقابل کی صورت ہی نہیں ہے، اس طرف تو سوچ ہی نہیں جاتی کہ جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امام صاحب کو امام اعظم کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں، اس لیے کہ تقابل ہی نہیں، موازنہ ہی نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح امام اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، ایسے ہی سب سے بڑا متقی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں جو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے، تو سب سے بڑے متقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے سب سے بڑا متقی؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر کو الاتقا، سب سے بڑا متقی، تو آپ کا اعتراض تو گویا قرآن پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو کیسے اتقا فرما دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرماتے ہیں اعلمنا، ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے ابو بکر ہیں، اور سب سے زیادہ علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو عالم بھی پھر نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا وَأَقْرَهُمْ ابی، کہ سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، حالانکہ سب سے بڑے قاری بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون قرات کر سکتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ تقابل اور موازنہ اس کیٹاگری کے اندر کیا جاتا ہے، یعنی اتقا، سب سے بڑا متقی، انبیاء کے بعد جو لوگ ہیں ان کے اندر حضرت صدیق اکبر سب سے بڑے متقی ہیں۔ اسی طرح سب سے بڑے علم والے بھی ابو بکر، انبیاء کے بعد صحابہ کے اندر سب سے بڑے علم والے، اور اقرأہم ابی، سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، وہ بھی صحابہ کے اندر سب سے بڑے قاری وہ ہیں۔ تو تقابل آپس کے اندر ایک ہی درجے والوں میں ہوتا ہے، اوپر نیچے درجے والوں میں تقابل اور موازنہ نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کا معنی یہ ہے کہ اس وقت کے جو ائمہ تھے، جو فقہا تھے، جو علماء تھے، جو محدثین تھے، ان میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں۔ یہ معنی ہرگز 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 نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ تقابل کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ان حضرات کے عقل کے اندر کوئی مسئلہ ہے،
کہ چھوٹی سی بات لے لیے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ امام اعظم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اگر شائبہ بھی دل کے اندر آ گیا خدا نخواستہ تو آدمی کا تو ایمان ہی ختم ہو گیا، آدمی تو اسلام سے ہی گیا۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا فقہا محدثین علماء کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے کہ ان میں سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسا کہ اس آیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے۔